سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی. آمین تو کہو. ہمارے اڑیے کا پروور ہے بچونے کی دریدرتا. بولی میں بھی بخیلی جبکہ آتا اس کی ہے اپنی نہیں. زور سے بولو. دعائیہ جملے ہیں آمین کہنا چاہیے. میرا مطلب آپ سب کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں اپنے ہی لیے کہہ رہا ہوں. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. میرا مشکل کشا تو ہے میرا حاجت روا تو ہے. میرا مشکل کشا تو ہے میرا حاجت روا تو ہے. وفا کرنا جفا سہنا الہی تیری خاطر ہو. وفا کرنا
جفا سہنا الہی تیری خاطر ہو، زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن تیرے رنگ میں ہمیں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو، تیرے رنگ میں ہمیں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو۔ صدر باوقار معزز و موقر علماء کرام، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز طلبہ، عزیز بچوں، مجھ ناچیز کو بھی اس فہرست میں ڈال دیا کہ تو بھی کچھ نیکیاں لے لے، تو میں بھی اس نورانی محفل میں شریک ہو کر میں نے چاہا کہ آج تو نظر ہو جائے نہ تو نظم اور غزل حضرت دل صاحب کے، جی نہیں چاہتا تھا پڑھنے کو، تو پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ، خوب آپ سنیں گے، لیکن پھر دل میں آیا نہیں دعائیں جملے کچھ نکل جائیں ہم اور آپ آمین کہتے ہیں، کیا پتہ اس گھڑی کو اللہ قبول کر لے۔ بہرحال میں لمبی بات کرنے بیٹھا نہیں ہوں، علماء کرام کا ایک جم غفیر یہاں موجود ہے، آپ اس کے سامنے ہیں۔ دوست بزرگوں، عزیز مکرم قاری رضوان صاحب نے میں جس آیت کو منتخب کر کے آیا تھا کہ اسی پہ کچھ بولوں گا، انہوں نے گرچہ مختصر کیا ہے لیکن ترجمہ تفسیر اس کی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آپ نے سن لیا۔ وضاحتاً چند باتیں میں عرض کر دوں کہ رب ذوالجلال نے والدین کی عظمت کو خود بتایا ہے، کوئی کیا بتائے، اللہ نے والدین کی عظمت کو بتایا ہے ان آیتوں کے اندر، جس کی تلاوت میں نے کی ہے۔ ترجمہ تفسیر تو عزیز مکرم بہت اچھا لگا، نوجوان عالم انہوں نے بڑی وضاحت سے باتیں رکھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میری ہی عبادت کرو میرے بندوں، اور معاً اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ کے اندر کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی آیت میں جہاں اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار رب ذوالجلال کر رہا ہے، معاً والدین کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ نے ترجمہ تفسیر سن لیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم حضور سید عالم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا اور آ کر سرور کونین رسول ثقلین نبی الحرمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں جو کچھ کمائی کر کے لے کے آتا ہوں باپ کے حوالے کرتا ہوں، باپ میرا مجھ پر کچھ نہیں خرچ کرتا، سارے پیسوں کو خرچ کر دیتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچتا۔ شکایت کر دی اس نے رسول کریم سید عالم کی بارگاہ عالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو سن لی، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے والد ماجد کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ نوجوان اپنے باپ کی شکایت کرنے کے بعد اپنے والد کے پاس پہنچا کہ رسول کریم حضور سید عالم نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ باپ سمجھ گیا کہ میرے مقدمے کو میرے بیٹے نے میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، بڑی ذلت بڑی رسوائی ہوگی۔ بالآخر باپ نے چلتے ہوئے راستے میں کچھ کہہ ڈالا، بیٹا نے نہ سنا، نہ کوئی فرشتہ سنا، نہ اس کی کان نے کچھ سنا۔ روایت میں آتا ہے کہ باپ نے جو کچھ کہا اس کا سننے والی ایک ذات تھی، وہ اللہ کی ذات تھی، اللہ
نے اس کی دل کی آواز کو سن لیا. سرور کونین رسول ثقلین نبی الحرمین جد الحسن والحسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے لاڈلے نبی، ابھی جب باپ آ جائے اس بیٹے کا تو اس سے صرف ایک سوال کر دینا اور پوچھ لینا، اے باپ تو نے ابھی راستے میں آتے ہوئے جو کچھ اپنے دل میں کہا ہے تیرے کان نے بھی نہیں سنا ہے، میرے سامنے اس کا ذکر کر دے. باپ پہنچتا ہے بارگاہ رسالت میں، آقا اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے باپ تو نے اپنے بیٹے کے بارے میں ابھی راستے میں چلتے ہوئے جن باتوں کا ذکر کیا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں گنتا ہوا آیا ہے، گنتا ہوا آیا ہے، میرے سامنے تفصیل سے بتا دے. سمجھ گیا کہ میرے آقا تک رب ذوالجلال نے خبر پہنچا دی ہے، اب اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. اس نے پوری تفصیل سے بیٹے پر بچپن سے کیے ہوئے احسانات کو گنوانا شروع کیا. بالآخر سارے احسانات کو گنوا دیا. کہتے من ننھے پن سے میں نے جو حالات دیکھے تیرے، تجھ پر مہربانی کی ہے، ماں نے مہربانی کی ہے، باپ نے مہربانی کی ہے. بچپن میں تو روتا تھا، ہم روتے تھے، تو پریشان، ہم پریشان ہو جاتے تھے. اے بیٹے تو مجھ سے کہتا، میرے آقا تک یہ بات کیوں پہنچا دیا؟ کیا میں نے تیرے رات کے لیے رات کو جاگا نہیں ہے؟ تو بے چین ہوا، میں بے چین نہیں ہو گیا ہوں؟ تو روتا تھا، میں روتا تھا، اپنی کمائی کو تیرے اوپر صرف کر دیتا تھا تاکہ میرا بچہ اچھا ہو جائے، جائے کہیں دولت اس کی کوئی پرواہ نہیں، میرا بچہ اچھا ہو جائے. اتنے احسانات میں نے کیے. خدا کی قسم سرور کونین نے جو ہی باپ کے بتائے ہوئے باتوں کو سنا، باپ کے کو حکم دیا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹے کو قریب کیا، دامن پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا دھکیلتے ہوئے باپ کی طرف، انت و ربک مالک لابیک، انت و مالک لابیک. اے بیٹے تیرا مال تیرا نہیں، تیری جان تیری نہیں، تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تیری جان بھی تیرے باپ کی ہے. آج ہم آپ کیا کر رہے ہیں نوجوانوں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک ہمیں جواب دہی ہونی پڑے گی. دوسری جگہ سورہ لقمان میں رب ذوالجلال کہتا ہے انشکر لی ولوالدی، اے میرے بندو میرے شکر گزار بنو اور اپنے باپ ماں کے شکر گزار بنو. میں مبارکباد دیتا ہوں عزیز مکرم حافظ و قاری سید منظر صاحب کو، اللہ ان کی عمر میں برکت دے کہ اس موضوع پر پچھلے سال جہاں بھی اللہ نے حاضری کا موقع دیا اسی موضوع پر میں بات کرتا رہا کہ سب سے پہلا اصلاح معاشرہ آپ اپنے گھر سے پیدا کرو، گھر سے پیدا کرو اصلاح معاشرہ. اگر نوجوان میرا گھر سے اپنے باپ ماں کو نہیں جو ہے کہ عزت توقیر عظمت لے گا، دنیا میں کس کے کیا ساتھ عزت اور عظمت کا معاملہ. آج شادی ہو گئی تو باپ ماں کا درجہ گھٹ گیا. مجھے معاف کر دینا، چند اشعار بھی پڑھتا تھا لیکن وقت کم ہے، بس ایک دو شعر پر اکتفا کروں گا. میرے نوجوانوں شادی باپ ماں نے کر دی، اب یہ باپ اور ماں، ابا جان امی جان کا جو لقب تھا یہ ٹرانسفر ہو کر کے کہاں پہنچ گیا؟ سسرال چلا گیا. کیسی یہ عزت کہاں گئی شان، تھوڑا سا دل میں نہیں ہے ایمان، سود اور رشوت پہ کیسا گمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان. ماں باپ کیسے اٹھے گی غریبوں کی بیٹی، سامان مانگے ہیں 2-5
پیٹی، پیٹی سے مراد بکسا، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ، اللہ جانے کتنی دولت اس بنیاد پہ لے رہا ہے کہ اس کو خدا سے لینے کا چاہتا ہی نہیں کہ خدا دے۔ یہ دنیا میں کبھی کہیں بیٹے کو ہتھیار بنا کر کے مال لوٹ رہا ہے، کہیں کوئی قلم کے ذریعے سے لوٹ رہا ہے، کہیں کوئی بھجالی دکھا کر کے لوٹ رہا ہے، کوئی بندوق دکھا کے لوٹ رہا ہے۔ ان لٹیروں میں سے میں بھی لٹیرا بن گیا، بیٹے کو میں نے ہتھیار بنا کر استعمال کیا۔ نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اس مجلس سے قاری سید منظر صاحب کے اس عظمت والدین سے آپ اور نوجوان سب عہد لے کر کے اٹھے کہ اب شادی ہوگی تو بغیر ڈیمانڈ کے ہوگی، بغیر کسی لیے دیے کے ہوگی۔ بعض کہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، باپ کہتے ہیں میں نہیں، پھپھا کا خیال ہے کہ بیٹے کو ایک موٹر سائیکل چاہیے، اس کے بہنوئی کا خیال ہے کہ بیٹے داماد کو تو اچھا کیا کہتے ہیں واشنگ مشین نہیں دو، تمام رشتہ داروں کا نام فہرست دلوا کر کے تمام سامان کو لینے کی تدبیر بنا دیتا ہے یہ باپ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال یہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے ہٹانے والے ہیں، ذرا ہوشیار رہنا ان سے، یہ تمہارے لیے عذاب جان بن جائے، عذاب قبر اور عذاب آخرت کا سبب بن سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب جو ہے یہ مال لینے والا مسئلہ، اگر مال باپ لے گا ماں لے گی تو اس کے ساتھ حشر تو ہی ہوتا ہی ہوگا کہ ماں کے بجائے وہ بوڑھی ہو جائے گی۔ باپ مان لیا ہے بوڑھا بن گیا، خرید لیا کسی نے، اب جب خرید کر کے میں غلام بن گیا، میرا بیٹا غلام بن گیا، تو اب کس چیز کا حق رکھتے ہیں؟ گوبر پہ بھی نہیں حق رکھ سکتے گائے کے، اس لیے کہ خریدنے والے نے خرید کر کے اس کو لے لیا، اپنی ملکیت میں لے لیا۔ بیٹے کو اس کے سسرال والوں نے خرید کے لے لیا ہے، اب اس ماں کا اس باپ کا دودھ پہ تو چھوڑو، گوبر پہ بھی کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ بولو ایمانداری سے، اب ایک گائے لے آئے، پھر دوسرے دن گائے بیچنے والی یا گائے بیچنے والا آ کر کے کہے کہ میں اس سے روزانہ دودھ دہتی تھی 5 لیٹر، اب دوہوں کی دونے دیں گے آپ؟ بھائی میں پیسہ دے کے خرید لی اس سے، پھر تیرا کیا حق ہے؟ تو بھائیو، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ کے لیے اس دینی مجلس سے عہد کر کے اٹھے۔ کیسے اٹھے گی؟ آج ہی اللہ کا شکر، آج ہی ظہر کے جمعے کے بعد ایک جگہ حاضری ہوئی، اس گھر میں 2 رشتہ طے ہوا اور دونوں رشتے بعد اثر میکسیمم 15 آدمی جائیں گے، نہ لینا نہ دینا۔ ایک تو کہا کہ بٹیا کا بھی کپڑا لتا جو بھی سامان میں دوں گا اور اپنے بیٹے کا بھی سامان اور یہ کر لوں گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے بڑی دعائیں دی، اللہ اس شادی کو بے حد برکت بنائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شادی میں کم سے کم خرچ ہو اس شادی میں رب ذوالجلال زیادہ سے زیادہ برکت عطا کرے۔ ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مؤونہ، اللہ کے نبی کی بات پر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، شاعر کہتا ہے، بڑے پیارے انداز سے سمجھاتا ہے، شاعر کہتا ہے کیسے اٹھے گی غریبوں کی بیٹی، سامان مانگے ہیں 2-5 پیٹی، گھوڑے سے بدتر ہے ایسے جوان، ہائے مسلمان، ہائے گھوڑا تو بیچارہ مالک کا کھٹ کے وہ کماتا ہے، اچھا نہ بھی کھاتا ہے، گھاس بھی کھاتا ہے، نہ جانے کیا کیا نہیں، یہ کچھ نہیں، مفت کا یہ مل رہا ہے مال، جتنا دباؤ دبا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال المرء بغیر طیب نفسہ فہو حرام، کسی کا مال کسی کی مرضی کے بغیر کوئی اگر حاصل کرتا ہے تو وہ حرام مال اس نے حاصل کیا۔ اس لیے کیسے اٹھے گی غریبوں کی بیٹی،
सामान मांगे हैं 2-5 पेट, घोड़े से बदतर है ऐसे जवान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू जी है रानी, बेटा है राजा बहू जी है रानी, बूढ़ा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। नौजवानों, अल्लाह के लिए आज इस मजलिस में अहद करो कि हम अपने बाप माँ का दर्जा ही वही रखेंगे जो अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने बताया है। ये नहीं कि दुनिया का मामला आया तो ये बूढ़ा और बूढ़ी बन गए, बचपन से पालने, हमारी परवरिश करने, हमारे नशोनुमा करने, हमें तालीम और तरबियत देने, अपने मालो दौलत को पूरा हमारे ऊपर निछावर करने वाले बाप माँ आज बुढ़ापे में बूढ़ा और बूढ़ी कहलवाए और ससुराल वाले अम्मी जान और अब्बू जान कहलाए। अहद करो अल्लाह के वास्ते, जो नौजवान है वो अहद करें कि नहीं लेंगे, और जो बूढ़े हैं उनके औलाद है वो भी अहद करें कि हम अपनी औलाद की तरफ से कुछ नहीं लेंगे। अल्लाह के नबी की बात पर एतमाद और भरोसा करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत की कमाई करके हम अपनी शादी करेंगे, अल्लाह जिस हाल में रखेगा खुश रहेंगे इंशाअल्लाह। जोर से हाथ उठा के अहद करें अल्लाह अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले, इस मजमे को कबूल फरमा ले, कारी मंजर साहब के निकाह को कबूल फरमाए। और एक हदीस मैंने पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, बेशक जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और बाप को अल्लाह ने उसका दरवाजा बनाया है। माँ के कदम के नीचे माना माँ के सर पर नहीं, माँ के कदम के नीचे बताया, यानी माँ अगर खुश रहेगी हमारे हमसे तो जन्नत के अंदर एंट्री होगा, और अगर बाप खुश रहेगा तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा। माँ खुश रहे, बाप नाराज रहे, यकीनन दरवाजा खुलेगा नहीं। माँ के खुश रखने की वजह से एंट्री कहाँ से होगी? इसीलिए बाप और माँ को हम अपने लिए गनीमत जाने और उनकी कदम उनकी अज़मत और मोहब्बत को लिए हुए अपनी जिंदगी के तमाम आमाल सालिहा करें। कोई सिर्फ बाप माँ की मोहब्बत में लगा रहे, मेहनत करता रहे, अल्लाह की फरमाबरदारी न करे, नमाज न पढ़े, रोजा न रखे, कुरान की तिलावत न करता रहे और बाप न करे और बाप माँ ही से ना, ये तमाम फराइज़ की अदायगी के साथ, इज्तिनाबे मुहर्रमात के साथ, हराम कामों से बचने के साथ साथ बाप माँ के खिदमत और उनके एहसानात को बजा लाए और उनके साथ अच्छा मामला करे। उनके लिए रब कहता है आखिर में, ऐ मेरे बंदो, ऐ नौजवानों, अपने बाप माँ के लिए मुझसे दुआ के लिए कहो, अल्लाह वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मुझसे दुआ मांगो कि अल्लाह हमारे बाप माँ पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में हम पर रहम फरमाया। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह। शायरे बाकमाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ने उनको शोहरत और मकबूलियत दी है, दारुल उलूम देवबंद की क़ियादत की है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में हयात में बरकत दे। शाबान दिल खैराबादी और इसी तरह मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अकरम साहब जनरल सेक्रेटरी जो है कि जमीयत उलमा झारखंड, वो भी तशरीफ फरमा है। और अखीर में इंशाअल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी शेखुल हदीस जामिया मरकज़ुल उलूम, उनके खिताब और दुआ पर जलसे का इख्तिताम होगा। मैं नौजवानों से, लोगों से जो चलत फिरत कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते अब भी
کرسی خالی پڑی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کب تک کھانا کھا رہے ہو گے؟ آ جاؤ اللہ کے واسطے اپنی روح کی غذا دینی چرچے کو، دینی مجلس کو بنا لو، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔